وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين غريبا كما بدأ وسيعود غريبا قال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله قال من يحيون سنتي ويعلمونها رواه البيهقي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. جو ساتھی دور دور بیٹھے ہوئے ہیں ذرا مل کر قریب آ کر بیٹھ جائیں. قریب آ کر بیٹھیں گے دل ملیں گے. مل کر بیٹھنا جڑ کر بیٹھنا یہ حضرات صحابہ کی سنت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان علم کا محتاج ہے اور کچھ سیکھنا چاہتا ہے. حضرات صحابہ تو اللہ کے رسول کے پاس بعض دفعہ بہت قریب ہو کر بیٹھتے تھے اور صحابہ آپس میں اتنا مل کر بیٹھتے تھے کہ درمیان میں کوئی جگہ بالکل خالی نہیں ہوتی تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ساتھی خدمت میں ہیں ان کے علاوہ سب کو بلا لیں. خدمت والے ساتھیوں کے علاوہ سب کو بلا لیں. آپ کے سورج شہر میں بندے کی آمد ہر 2-3 مہینے پر ہوتی رہتی ہے. آپ کے مسجد کے ساتھیوں نے تقاضا رکھا تھا بھائی اعجاز وغیرہ سے کہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر آپ لوگوں سے کچھ باتیں عرض کی جائیں. اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کرنے کی، ہم سب کو عمل کی نیت سے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ اور بات ہے اور بدبختی ہے ہماری کہ ہم نیک اعمال نہیں کر کے اعمال بد کرتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو شیطان سے کہا کہ بھئی ان کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وزن بتایا ہے اور انسان کا مقام بتایا ہے کہ انسان کو اللہ نے مسجود ملائک بنایا، لیکن انسان دنیا میں آیا، اس نے ایک کام کیا کہ جس خدا نے مجھے زمین پر بھیجا ہے، سارے کے سارے بندے اور سارے انسان دنیا میں اس خدا سے جڑ جائیں۔ یہ کام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا۔ جو اولادیں ہوتی رہیں، نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کو جوڑے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیث، اس کے بعد ان کی اولادیں سلسلہ چلتا رہا۔ انسانیت پھیلتی رہی، بکھرتی رہی، بڑھتی رہی، لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب جب انسان بڑھے، نیک لوگ بڑھے، تو نیک لوگ مرنا بھی شروع ہوئے۔ شیطان نے پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیا کہ نیک لوگ مرنے لگیں، تم ان کو پکارو، ان کی عبادت کرو، ان کو بلاؤ، ان کو ان کی یاد کرنے کے لیے مجسمہ بناؤ، مورتی بناؤ۔ انسانوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے جس نے پیدا کیا تھا، پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بھول کر اس کے غیر کی عبادت اور بندگی شروع کر دی اور اس سے اپنی مرادیں مانگنے لگے۔ پھر انبیاء آئے اور تمام نبیوں نے یہی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو ایک مانو اور اپنی حاجتیں اسی اللہ سے کہو اور اپنے دل کا حال اسی اللہ سے بیان کرو، اور حاجتوں کا پورا کرنے والا، رزق کا دینے والا، بارش کا برسانے والا وہ خدا ہے، ایک خدا ہے۔ سارے انبیاء کی دعوت کا بنیادی مضمون یہی تھا۔ آخر میں اور جس قوم کے اندر جو بگاڑ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے نبی کو اس قوم کے لیے دعوت کے ساتھ یہ بھی پیغام دلواتے تھے کہ یہ بگاڑ چھوڑ دو۔ جیسے حضرت شعیب کی قوم ہے تو وہ ناپ تول میں کمی کرتی ہے، تو حضرت شعیب سے اللہ تعالیٰ کہلواتا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَبْخَسُوا الْمِيزَانَ، کہ پورا پورا تولو، تولنے میں کمی نہ کرو۔ دوسری کوئی قوم ہے حضرت لوط علیہ السلام کی، ان کی قوم بدفعلی میں پڑ گئی تو حضرت لوط کہتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو، یہ تمہاری شایان نشان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم، اس نے کوئی اور کام کیا تو حضرت موسیٰ وہ دعوت دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد دو ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کو جوڑیں، اور دوسرے ان کے اندر جو اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ پیدا ہوا ہے اس اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کریں۔ سارے انبیاء نے یہ دعوتیں دیں، آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جس سوسائٹی میں اور جس سماج میں بھیجا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مکۃ المکرمہ۔ وہ جو سوسائٹی ہے اور وہ جو سماج ہے، جتنے انبیاء آئے تھے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک،
جن کے نام قرآن نے جن 25-26 انبیاء کے ذکر کیے ہیں اور احادیث میں جن انبیاء کے نام ہیں، ان تمام نبیوں کی قوموں میں مجموعی طور پہ جتنی برائیاں تھیں وہ ساری کی ساری برائیاں اور اس سے زیادہ برائی مکہ کے اندر رہنے والے کفار کے اندر تھی۔ ساری برائیاں اہل مکہ حضور کی آمد سے اور حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے تک اس سوسائٹی میں کون سی ایسی برائی تھی جو اس سوسائٹی میں نہیں تھی؟ پرانی قوموں کے اندر کہیں ناپ تول میں کمی تھی، کہیں جھوٹ تھا، کہیں زنا تھا، کہیں فحاشی تھی، کہیں عریانیت تھی، کہیں کچھ تھا، کہیں نبیوں کو ستانا تھا۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اہل مکہ ہیں، ان کے اندر ساری برائیاں ہیں۔ شراب بھی پیتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، نبی کو بھی ستاتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، عورت کو زندہ بچیوں کو زندہ دفن بھی کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف بھی کرتے ہیں، حرام یہ کھاتے ہیں، خون یہ کھاتے ہیں، مردار یہ کھاتے ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے جو یہ نہیں کرتے؟ ساری برائیاں۔ اب آپ تصور کریے کہ جتنے انبیاء آئے وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعوت دین کی محنت میں اور اس دعوت کی بنیاد پر جتنا دوسرے انبیاء کو ستایا گیا اس سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا ہے، ان سب سے زیادہ۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ انبیاء کو تو قتل بھی کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کے رہنے والے تھے، اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کے دادا پردادا اور پورا کا پورا خاندان بنو ہاشم اور آپ کا قبیلہ قبیلہ قریش اس کعبۃ اللہ کا متولی تھا، اور اس کا مکہ کا عظیم اور شریف النفس خاندان تھا۔ ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تصور کریے اور 1400 سال پیچھے چلیے اور تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیے اور آنکھ کو پلٹیے اور ذرا غور کریے کہ جب اللہ کے رسول نے اپنی قوم سے یہ کہا ہے، وادی فاران پر چڑھ کے، جس سوسائٹی میں آپ کے خاندان کا بھی احترام ہے، جس سوسائٹی میں آپ کے دادا کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس سوسائٹی میں آپ کے پردادا کا مقام ہے، جس سوسائٹی کے لوگ آپ کو خود امانت دار اور صادق کہہ رہے ہیں، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوا رہے ہیں، مکے کے اندر سب سے زیادہ شریف نوجوان سمجھے جاتے ہیں، آپ کے پاس امانتیں رکھنا یہ لوگوں کے لیے شرف کی بات ہوتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں جب دعوت دی ہے، حضور کا خیال کیا ہوگا؟ حضور کا خیال یہی تھا کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے دادا کو بھی مانتے ہیں، میرے قبیلے کو جانتے ہیں، میرے گھر والے قبیلوں کے سردار ہیں، ہماری سرداری چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی تو تمنا یہی ہوگی، آپ کا خیال تو یہی ہوگا نا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اور آپ کو پیغام حق سنانے کے لیے نبوت کا اعلان کروایا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اور تمام اہل قریش کو جمع کیا ہے، تو جس ابو لہب نے آپ کی پیدائش پر باندی کو آزاد کیا تھا، وہی ابو لہب کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا، اوہو بڑی ہلاکت ہے نعوذ باللہ محمد تیرے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کام کے لیے جمع کیا تھا، یہی کہنے کے لیے۔ اس سے پہلے حضور نے ان سے پوچھا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ ایک لشکر ہے جو تم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم کو لوٹنے آ رہا ہے، تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے، آپ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں، سچ کہتے ہیں، تو یہ بھی مان لو کہ میں اللہ کے رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان بتوں کی پرستش نہ کرو۔ حضور کے دل پر کیا چوٹ پہنچی ہوگی، آپ کے جذبات کو کیسی ٹھیس پہنچی ہوگی۔ یہاں سے حضور کی کو تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے اور محدثین نے لکھا ہے، حضور جب مکہ کے بازاروں میں چل کر دعوت دے رہے ہیں
پیچھے ابو لہب لگ جاتا اور کہتا اس کی بات نہ سننا۔ لیکن صداقت کا سکہ جم کر رہتا ہے اور سچائی کا پرچم لہراتا ہی ہے، اور سچائی لوگوں کو تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جن لوگوں نے دیکھا تھا، حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے کہا، جو سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، تجارت کے ساتھی، معاشرت کے ساتھی، حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کی جوانی کو دیکھا، بچپن کو دیکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اور ایک کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کی صفوں میں ہلچل مچ رہی ہے، کیا ہوا، یہ کیا دعوت لے کر آیا ہے؟ اور اس دعوت کو روکنے کے لیے کفار حضور کے پاس آتے ہیں، اہل مکہ آتے ہیں اور جا کر ابو طالب سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روک لو۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تو اللہ کے رسول سے بات کی ہے۔ پھر وہ خود بھی حضور سے ملنے آئے۔ حضور سے جب ملنے کے لیے آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کفار نے یہ کہا ہے، کفار مکہ نے، کہ اگر آپ کہیں اللہ کے رسول اے محمد تو ہم آپ کو اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ عرب کی خوبصورت سے خوبصورت ترین عورتیں چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، خزانے چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، بادشاہت چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ، جو چاہیں آپ کو ملے گا۔ حضور کے الفاظ تھے کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دیا جائے تو میں اپنے کام سے اور اپنی دعوت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور اس قدر ستایا ہے حضور کو، اس قدر ستایا ہے 13 سال مکی دور کے اندر۔ صرف بنیاد کیا تھی؟ بنیاد کیا تھی؟ کہ یہ جو دعوت لے کر آیا ہے، یہ پیغام جو لے کر آیا ہے، یہ ہمارے آبا اور اجداد کی عبادت سے اور ان کی پرستش سے اور ان کے مشن سے اور ان کے نظام سے اور ان کی پیروی سے اور ان کی اطاعت سے ہم کو ہٹانا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے یہی کہا، ہم نے تو اپنے آبا اور اجداد کو اسی پر دیکھا ہے، جانتے سب ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ بالآخر جب انہوں نے 13 سال حضور کو ستایا، اور ایسا ستایا ہے، وجہ صرف کیا ہے کہ دعوت کا کام چھوڑ دو۔ ان کے نزدیک اس سوسائٹی میں سب سے بڑا جرم یہ تھا، ایک اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی، 313 بت کعبۃ اللہ کی دیواروں پر رکھے ہوئے ہیں، اور ایسی عقلوں پر پٹی پڑی تھی کفر کی گندگی کی وجہ سے، اور ایسی گمراہیت میں تھی وہ قوم کہ بارش کا برسانے والا کوئی ہے، کھانا دینے والا کوئی ہے، اولاد کا دینے والا کوئی ہے، کپڑے دینے والا کوئی ہے، اور کوئی اور کام بنانے والا کوئی ہے، کام بگاڑنے والا کوئی ہے، الگ الگ بت بنا رکھے ہیں۔ اور حضور سے دشمنی کی جو بنیاد ہے، اور یہود پھر دشمن بنے حضور کے، اور ان کو تکلیف یہ ہو گئی کہ اب یہ تو بنی اسرائیل میں نبی آتا تھا، اب یہ بنو اسحاق میں نبی کہاں سے آ گیا، بنو اسماعیل میں نبی کہاں سے آ گیا؟ پھر انہوں نے کفار مکہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ حضور کو کسی طرح سے روک دیں، سارے حربے اپنا رہے ہیں، حضور کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ کہ اللہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، یہ آپ سے مان جائیں گے؟ نا 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 نا، ان کے دل کی تمنا تو یہ ہے کہ یہ آپ ان کے جیسے بن جائیں، یہ جو کہیں آپ وہ کریں، یہ آپ سے اور آپ کے پیروکاروں سے اور آپ کے مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں ان کی پیروی کریں، آپ اللہ رسول کو چھوڑ دیں۔ آپ یہ کفار کی تمنا تھی، یہود کی تمنا تھی، نصارہ کی تمنا تھی، اور آج بھی ہے۔ ہم راضی کرنے پہ لگے ہوئے جن لوگوں کو، ہمیں نبی کا طریقہ نہیں پسند، نبی کی بول چال نہیں پسند،
نبی کا چہرہ نہیں پسند، نبی کی کرہن سہن نہیں پسند، نبی کا کلچر، نبی کی تہذیب ہمیں نہیں پسند. ہم اس طرف لوٹنا چاہ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید وہ خوش ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا نہیں، اتنے پہ نہیں ہوں گے. حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کی ملت اور مذہب اور مشرب اور مسلک کو پوری طرح نہ مان لیں تب تک یہ آپ سے راضی نہیں. اٹھا لیجئے، تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کا جب پیغام دیا ہے، لوگ آپ کے دشمن ہونے شروع ہو گئے. اور جب دعوت کا مشن اٹھے گا اور جب حق کی بات بولی جائے گی، حق بات کو جب بیان کیا جائے گا، تب اہل باطل دشمن بنیں گے. تب اہل باطل دشمن بنیں گے. کیوں؟ صحیح بات کا انسان مخالف ہو جاتا ہے، لوگ صحیح بات کو قبول کرنا نہیں چاہتے. بھائی کس کو پسند ہے؟ نوجوانوں سے کہو داڑھی رکھ لو کہ نہیں، پسند نہیں ہے. کپڑے چھوڑ دو، پسند نہیں ہے. نمازوں کے لیے آ جاؤ، ٹھیک ہے آتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں. انسان، ہم جس سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں اسی مکے کی غلیظ ترین سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں. جس کلچر اور تہذیب کو اور جس سوسائٹی کو حضور نے ختم کیا تھا، وہاں کے گندے نظام کو، اور پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ سوسائٹی دی تھی. اگر یہ امت کہنا سننا چھوڑ دے، اگر یہ امت آپس میں دین کی بات کرنا چھوڑ دے، حضور نے فرمایا ان الدین غریبا کما بدأ وسيعود غریبا. یہ دین کیا ہو جائے گا؟ غریب ہو جائے گا. غریب سے کیا مراد؟ جیسے بالکل انجان کسی کے پاس ہوگا یہ دین، کمیاب ہو جائے گا جیسا کہ شروعات میں ہوا تھا. اور فرمایا کہ پھر یہ پلٹے گا بھی غریبوں میں، پلٹے گا بھی غریبوں میں. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اور حال یہ ہوگا کہ چند لوگ ہوں گے جو اللہ کا نام لینے والے ہوں گے. حضور سے صحابہ نے پوچھا قیل من الغرباء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ غربا کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یحیون سنتی ویعلمونہا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے اور اس کو سکھانے والے بھی ہوں گے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجرہ شہید، او کما قال علیہ السلام، جس نے میری ایک سنت کو میری امت کے بگاڑ اور فساد کے وقت میں زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ شہید کے برابر ثواب عطا کرے گا. یہ امت کے بگاڑ کا زمانہ ہے، یہ دلوں کے فساد کا زمانہ ہے. صحیح بات لوگوں کے دل پہ اثر نہیں کر رہی ہے. آج ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کا بنیادی مقصد یہ ہے میری اپنی بھی اصلاح ہو جائے اور ہم جہاں جائیں ہمارے اندر امت کا کڑھن اور فکر پیدا ہو جائے، ہمارے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. لیکن آج رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اب تو بس باتیں ہی باتیں. حضرت بلال کا جو درد تھا، حضرت بلال کی جو کڑھن تھی، حضرت بلال کا جو ایمان تھا، حضرت بلال کی جو فکر تھی، وہ ہماری فکر اور ہماری کڑھن نہیں ہے. ہماری فکر یہ ہے ہم ظاہر کو دین سمجھتے ہیں، ہمارا دل بنے یا نہ بنے، ہمارا ایمان بنے یا نہ بنے، ہمارا باطن بنے یا نہ بنے، ہمارا باطن نور ایمان سے منور ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ حضرات صحابہ
وہ دین کو سیکھتے بھی تھے اور دین کو سکھاتے بھی تھے، اور حضرات صحابہ کی فکر یہ تھی کہ پوری کی پوری انسانیت کو اللہ کا یہ پیغام کیسے پہنچایا جائے، پوری کی پوری۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بات فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، الا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، کہ خوب اچھی طرح سنو، تم میں سے جو موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ حضرات صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا، خطبے میں پوچھا بھئی میں نے پہنچا دیا؟ الا هل بلغت هل بلغت هل بلغت، میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے پہنچایا، یعنی حق بھی ادا کیا ہے۔ اور قرآن کی ہر بات کو اور جو کچھ اللہ کے رسول کے قلب اطہر پہ اترا تھا، اس امت کو اللہ کے رسول نے اس کے حق کے ساتھ ساتھ پہنچایا ہے، اور اس کے بعد ذمہ داری لگائی ہے کہ جو کوئی موجود ہے اور جس کو دین کی بات پتہ ہے وہ دوسروں تک بتائے گا۔ یہی دعوت ہے۔ دعوت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، دعوت انسان کی فطرت ہے۔ انسان کو کہیں سے فائدہ ہو رہا ہو اپنے بھائی کو بتاتا یا نہیں بتاتا، اور کہیں سے نقصان ہو رہا ہو روکتا یا نہیں روکتا۔ پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں ڈاکو رہتے ہیں، نہ خود جائے گا نہ کسی کو جانے دے گا۔ پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں جانے پر 2000 روپے ملتے ہیں، خود بھی جائے گا بھائیوں کو بھی لے کر جائے گا۔ تو یہ انسانی فطرت اور انسان کا مزاج ہے، صحیح بات کی تبلیغ کرتا ہے اور حق بات سے کو بتاتا ہے اور غلط بات سے روکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پکے حافظ بیٹھا کرو میرے قریب، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جو انسانیت کو، لوگوں کو نفع کی طرف اور خیر کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ پورے کامیاب ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو انسانیت کی نفع رسانی کے لیے اس زمین پر تم کو برپا کیا گیا ہے، تم کو نکالا گیا ہے، تم بے مقصد نہیں دنیا میں آئے۔ اس امت کا کام کیا ہے؟ اس امت کا کام یہ غلط ہوگا تو روکا جائے گا، صحیح ہوگا تو اس کی تعریف کی جائے گی اور صحیح بات کو بولا جائے گا۔ یہ اس امت کا مشن ہے اور اس امت کا کام ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت دعوت بنایا ہے، خیر کی طرف بلایا جائے گا۔ یہ انسانی مزاج ہے، لیکن ہم نہیں کر رہے یہ کام۔ حضور نے مثال دی ہے کہ ایک کشتی کے اندر 2 منزلیں ہوں اور کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوں، اور کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوں، کہتے ہیں بھئی میری نماز، میرا ذکر، میری عبادت، میری تلاوت، میرا مراقبہ، میرا کام، میرا کاج، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میری بار، یہ سب انسان کہتا ہے، مجھے دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس انسان کو مسلمانوں کے معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کی حالت سے، ان کے ایمان سے، ان کے عقائد سے، ان کی نمازوں سے، ان کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، حضور نے فرمایا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو مسلمان، اور حضور نے فرمایا کہ یہ مسلمان، دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے ایک جسم و جان کی طرح ہیں، کجسد واحد، اور فرمایا کہ جسم کا حال تو یہ ہے کہ ایک پارٹ میں اور ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا کا سارا جسم شکایت کرتا ہے، پورا بدن کراہ جاتا ہے۔ تو امریکہ میں رہنے والا مسلمان انڈیا والے کی فکر کرے گا، انڈیا والا امریکہ والے کی فکر کرے گا۔ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکزہ یہی فرمایا کرتے تھے، خنجر چلے کسی پہ
تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد سینے میں ہے ہمارے۔ یہ کام ہے اس امت کا۔ اللہ کے رسول کو ایک ہی فکر تھی، اس امت میں آنے والا ہر انسان وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ تو حضور نے مثال دی ہے۔ کیا مثال دی ہے حضور نے؟ حضور نے مثال یہ دی ہے کہ ایک کشتی کے اندر کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں، کچھ لوگ اوپر کے حصے میں ہوں، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں ہوں۔ نیچے والوں کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اوپر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہم کو پانی دے دو۔ اوپر والے کہیں کہ نہیں ہم پانی نہیں دیں گے۔ اوپر کشتی کے جو اوپری منزلہ ہے، اوپر والے کہ ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے، ایک کام کرو نیچے سوراخ کر لو، پانی نکلتا رہے گا، پیتے رہنا، ضرورت کا استعمال کرتے رہنا۔ وہ یہ سوچیں یا کہہ دیں، یا نیچے والے سوچیں اوپر جانے کی تپلیق، اوپر جانے کی تپلیق نا، یہ تکلیف، حاضر رہیے، تکلیف بار بار کیوں اٹھانا، اسی میں سوراخ کر لیتے ہیں۔ اوپر والے کہنا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، ہم سے لینا دینا نہیں ہے، تو ہم تو ڈوبیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اوپر والوں کو بھی کوئی لینا دینا نہیں، نیچے والے بھی من مرضی کر رہے ہیں۔ فرمایا حضور نے کہ اگر وہ نہ روکیں ان کی اس تدبیر کو تو سب پوری کشتی غرق ہو جائے گی۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے اور اسلامی معاشرے میں رہنے والے انسانوں کا حال ہونا چاہیے۔ غلط ہوگا تو ٹوک دیں گے۔ اسی کو کہا وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، اسی کو کہا نہیں عن المنکر، یہی ہے۔ شراب مت پیو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، زنا نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ ایک دوسرے پہ۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا امت کے اندر، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جس انسان کے اندر جو کوئی آدمی کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کے اندر اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور استطاعت ہو تو ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک دے، ورنہ کم از کم اپنے دل میں برا سمجھے۔ اب کوئی علاقے کا مالدار آدمی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں تو دل میں برا سمجھ رہا ہوں نا، میرے بازو میں ڈی جے بج رہا ہے، لوگ شادیوں میں ناچ رہے ہیں، اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ان کو جا کر ہاتھ سے روکے، منع کرے کہ بھائی یہ نہ کرو، لیکن وہ نہیں جاتا اور دل میں برا سمجھتا ہے۔ اس کا ایمان انتہائی کمزور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کا اس پر سوال کرے گا کیوں نہیں روکا۔ اور دعوت کی اصلاح سب سے پہلے اپنے معاشرے سے ہوتی ہے، اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور ہم اپنے گھر والوں کو، قریب والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو ان کی فکریں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا بتائیں، یہ تو مانتے ہی نہیں، یہ تو مانتے ہی نہیں۔ آپ کا کام منوانا نہیں ہے، آپ کا کام منوانا نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، پہنچانا ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف پہنچانا ہے کہ بھائی ہم تو محبت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کیسے بلانا ہے لوگوں کو؟ حکمت کے ساتھ، کہ بھائی پیار سے، محبت سے، اچھی اچھی باتیں کر کے، والموعظۃ الحسنہ۔ حضرت ابو طالب کو اللہ کے رسول نے دعوت دی، حضرت ابو طالب نے قبول کیا۔ زندگی میں کتنی بار دی ہوگی؟ بہت بار، ایسے ہزاروں لوگ ہیں۔ حضور دعوت دے رہے ہیں، اب انسان داعی یہ سوچے یار کیا بتاؤں، میری دعوت سے تو کوئی مانتا ہی نہیں، کوئی نماز کو آتا ہی نہیں، کوئی مسجد میں آتا ہی نہیں، کوئی گشت میں آتا ہی نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پریشان ہو رہے ہیں، قرآن حضور کو تسلی دے رہا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے رسول، ہدایت آپ نہیں دے سکتے،
اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ فکریں آپ چھوڑ دیجئے۔ ہمارا کام ہے ہم تو دعوت دیں گے، تو اس امت کا کام کیا ہے؟ آپس میں کہنا سننا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت کا کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اور اپنے گھر سے لے کر، علاقے سے لے کر، دوستوں سے لے کر سب کی فکر کرنی ہے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرنی ہے۔ شروعات اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں یہی کیا۔ اور داعی اپنے آپ کو کیسا بنائے گا؟ اعلیٰ اخلاق کا حامل، کہ اس کی زبان اور اس کے عمل میں یکسانیت ہوگی۔ اور جب وہ دعوت دے گا، ہم حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، راتوں کو روتے تھے ان کی ہدایت کے لیے۔ ہم سے راتوں کا رونا ختم ہو گیا، ہم سے راتوں کا رونا ختم ہو گیا۔ تو یہ جس طریقے سے انسان کو دنیا کے اندر ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، یہ جو فضا چلی ہے اور یہ جو کام ہے تبلیغ کا، ہمارے اکابر نے جو یہ محنت شروع کی تھی، جب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت نے جب دیکھا، اصل میں ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کی بستیوں کا جو حال دیکھا، وہ قوم شمس الدین التمش نے کے زمانے سے اس قوم کا نام ملتا ہے، بڑی چڑھائیاں ہوئی تھیں ان پر اور انتہائی پستی کا شکار تھی وہ قوم۔ حضرت مولانا آج ہماری کڑھن اور ہماری فکر مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیا ہو گئی ہے کہ ہم دعوت، اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا قیامت کے دن کہ انسانیت جہنم کے دہانے پر جا رہی تھی اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے، لوگ تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہے تھے اور تمہارے کانوں پر جوں نہیں رینگتا تھا۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ کڑھن اور وہ فکر حضور کے بارے میں روایات میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارکہ اس طرح ابلتا تھا جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہوتا تھا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا، متواصل الاحزان لیست لہ راحہ، حضور پر مستقل غم سوار ہوتا تھا، متواصل الاحزان، مستقل غمگین ہوتے تھے، کس لیے؟ اس امت کے لیے، اور کوئی راحت نہیں ہوتی تھی حضور کو۔ ایک ایک کے پاس حضور 70 مرتبہ گئے، سینکڑوں مرتبہ گئے، بس کیا کہہ رہے ہیں؟ مکے کے بازاروں میں حضور جا کے کہتے ہیں، قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہمیں نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنے دوستوں کی فکر ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کے اور پڑوسیوں کی فکر ہے، کیسے معاشرہ سدھرے گا؟ اور ہم، حضور نے جو تہذیب ہمیں دی ہے، حضرات صحابہ نے حضور کی ایسی اتباع کی ہے کہ آنے والی دنیا، رہتی دنیا تک، قیامت تک ویسی مثال دنیا میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ ہمیں بتایا حضور کے صحابہ نے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، لڑائیاں کرنے والے، جھگڑے کرنے والے، جب حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں ہم نے اتارا ہے، اور جب حضور جیسے بننے کی کوشش کی ہے، تو دنیا نے ہمیں اپنا امام مانا ہے اور دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہیں۔ اور جب حضور کے صحابہ کے قدموں میں دنیا کے خزانے پڑے ہیں، حضور کے صحابہ نے لات مار دیا اور فرمایا کہ اسی کو تو چھوڑ کر اللہ کے رسول کا دامن تھاما تھا۔ گھسٹتی ہوئی دنیا پیچھے آ رہی ہے۔ حضرت سراقہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول کا پیچھا کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا، سراقہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیرے ہاتھوں میں قیصر کے کنگن ہو؟ میں تجھ کو لکھ کے دیتا ہوں، کہ حضور پھر لکھ دیجئے۔
زمانے نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا کہ حضور کے صحابہ نے جب اپنے اندر صفات پیدا کی تھیں، حضور کے صحابہ نے جب دین کی دعوت کا جذبہ پیدا کیا تھا، تو حضور کے صحابہ جس طرف نکل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، درختوں کو، ذرات کو، حشرات الارض کو اور دنیا کے تمام نظام کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ جو دنیا کے اندر محمد کا غلام ہو جاتا ہے، ساری دنیا اس کو اپنا امام بنا لیتی ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، لندن گئے اقبال، اور اقبال نے کہا تھا کہ جس دنیا جس طرف اور مغربیت کی طرف اور ویسٹرنائزیشن کی طرف اور مغربی تہذیب کی طرف جو انسانیت کو کھینچ رہی ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ لندن میں رہنے کے بعد اور یورپین کنٹریز کو گھومنے کے بعد 1 منٹ کے لیے بھی میرا دل لندن کی طرف نہ گیا، 1 منٹ کے لیے بھی میں مغرب زدہ نہیں بن سکا۔ اقبال صبح کو قرآن پڑھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ سب فریب اور دھوکہ ہے جو دنیا دے رہی ہے، اور اقبال نے اپنی زبان میں کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ لائٹیں، یہ فیم، یہ گلیمر، یہ ڈسکو کا کلچر، یہ راتیں جو تمہیں صبح کی طرح نظر آ رہی ہیں، یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ اقبال کہتا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف۔ اوہو، یہ جو مدینے کی خاک ہے نا اور نجف کی جو خاک ہے، میں اس کو اپنی آنکھوں میں بسا چکا ہوں اور اپنے دل میں بسا چکا ہوں۔ اب مجھے یہ رنگینی اور یہ بری تہذیب مجھے اپنا دیوانہ نہیں بنا سکتی۔ میں محمد رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں اور میں مدینے کا دیوانہ بن چکا ہوں۔ اس مدینے کے معاشرے کی طرف یہ امت جب جائے گی اور اس دین کی طرف جب امت آئے گی، آج ہم نہ دعوت دے رہے ہیں اور نہ دعوت کو قبول کر رہے ہیں، حق بات قبول نہیں کی جا رہی ہم سے۔ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ کیوں؟ کہنا سننا چھوڑ دیا اس امت نے، نمازوں کے لیے نہیں بول رہا ہے۔ صبح صبح فجر میں جاتا ہے، جوان بیٹا گھر میں سویا ہوا ہے، اس کو چادر اڑا کے جا رہا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، خود تو چلا جنت کے راستے اور بیٹے کو جہنم کی آگ میں جھلسنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بیوی بے پردہ پھر رہی ہے، بیوی سے نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کر۔ بیٹا، جوان بیٹا، دن کے اندر گھر کے اندر رسول اللہ کی سنت پر اور حضور کی مبارک سنت کو کاٹ کے گٹر میں پھینک رہا ہے۔ ایک پل کے لیے بھی اس کا دل تڑپتا نہیں کہ اس چھت کے نیچے جہاں رسول اللہ کی نافرمانی ہوگی میں اور تم نہیں رہ سکتے۔ شادیوں میں دین کا جنازہ نکال دیا، معاشرت پوری بگڑ گئی۔ کیوں؟ حضور کے دین کا ہمیں درد نہیں ہے کہ کتنی مشکلات سے یہ دین ہم تک آیا تھا۔ شیب ابی طالب میں اسی دین کو پھیلانے کے لیے حضور کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، مقاطعہ کیا جا رہا ہے۔ 2 اور 2.5 سال تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بائیکاٹ کر دیا گیا، حضور کو بھی، حضور کے صحابہ کو بھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس نے ابھی ابھی بولنا سیکھا ہے، ابھی ابھی اس کی تتلاتی زبان ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی بھی نہیں ہے، پتے ابال ابال کے کھا رہے ہیں۔ عقیل کہتا ہے اپنی اماں سے، اماں پانی تو پلا دو، پانی تو پلا دو۔ شیب ابی طالب، ہمیں نہیں معلوم وہ منظر کہ اللہ کے رسول کو ماں کہتی ہے بیٹا پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اور تڑپتے تڑپتے وہیں مر جاتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم حضور کا وہ مبارک بدن اور وہ مبارک چہرہ جس کو قرآن والضحیٰ کہہ رہا ہے، اس چہرے پر تھوکا جا رہا ہے۔ وہ زلفیں جس کو قرآن واللیل اذا سجا کہہ رہا ہے، ان بالوں کو پکڑ کر کھینچا جا رہا ہے۔ وہ جسم اطہر جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس زمین کو، اس جسم اطہر کو زمین پر دھکیلا جا رہا ہے اور گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے۔ ہم بھول گئے نبی کی قربانیوں کو؟ یہ امت قربانی سے بنی تھی اور حضور نے اپنے صحابہ کو یہ درس دیا تھا۔ راتوں کو اٹھ کر رو رہے ہیں اللہ کے رسول، اور حال یہ تھا کہ راتوں کو جا رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے آج جو میرے دروازے پر آئے گا
گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہیں، تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا چچا محمد آیا ہے، اور اندر اندر یہ کہہ رہا اپنی بیوی سے آج جو بھی آئے گا جو کچھ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں چچا بس کلمہ پڑھ لے، چچا بس کلمہ پڑھ لے۔ کیا بیتی ہوگی حضور، راتوں کو حضور مصلی پہ رو رہے ہیں، اے اللہ عمر کو ہدایت دے دے، ہشام بن عمر کو دے ہدایت دے دے، یا حضرت عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے، ان دونوں میں سے اللہ ایک کو ہدایت۔ دعائیں کر رہے ہیں اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اللہ فلاں قبیلے کو ہدایت دے دے، اللہ فلاں قوم کو ہدایت دے دے۔ راتوں کو دعا کر رہے ہیں، حضرات صحابہ دعا کر رہے ہیں، اور دعاؤں اس امت نے اور ہمارے ساتھیوں نے دعاؤں میں بڑا کم وقت لگایا ہے۔ ہماری دعوت بے اثر کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے دعائیں مانگنی چھوڑ دی۔ ہماری زبان بے اثر کیوں ہو گئی؟ ہم اللہ سے نہیں مانگتے کہ اللہ ہدایت کے بول اور زبان پر تاثیر آپ دیتے ہیں، اس لیے ہماری دعوت بے اثر ہو گئی۔ جب تک راتوں کو اٹھ کر ہم نہیں مانگیں گے انسانیت کی ہدایت کے لیے، حضرات انبیاء نے بھی مانگا، نبی علیہ السلام نے بھی مانگا، حضور کے صحابہ نے بھی مانگا، حضرات تابعین نے بھی مانگا، اور ہمارے اکابر نے بھی راتوں کو اٹھ کر مانگا ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ گئے، اور وہاں پر حضرت نے کام کیا، وہاں پر حضرت نے کام کیا۔ جاؤ افریقہ کے ان جنگلات میں بنے ہوئے مراکز سے پوچھو، وہ مرکز اور وہاں کی مسجدیں بتائیں گی کہ حضرت شیخ الحدیث کی آہیں یہاں دفن ہیں، حضرت کے آنسو یہاں وہاں پکار کر کہیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ آخری وقت ہے حضرت کا، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے پہنچے، کہا حضرت بڑے کمزور ہو گئے ہیں، بڑے کمزور ہو گئے، اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس اللہ کے بندے کے دل میں کڑھن تھی؟ حضرت نے فرمایا منظور اگر یہ فکر تو بھی لے لے تو میری فکر تھوڑی ہو جائے، تھوڑی فکر تو کر لے، تھوڑی فکر میں کر۔ حضرت کا جب انتقال ہوا ہے تو حضرت کی والدہ نے کہا میرا بیٹا الیاس آج چین کی نیند سویا ہے۔ یہ وہی فکر تھی جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی منتقل ہوئی تھی، اور راتوں کو اٹھ کر ایک ہی دعا ہے، یا رب امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اور اس امت کے بارے میں حضرت اماں عائشہ کے لیے، اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ اماں عائشہ جھوم اٹھی، خوش ہو گئیں، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی۔ عائشہ کیوں خوش ہو کہ اللہ کے رسول آپ نے دعا کی ہے؟ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے دن میں ایسی دعائیں بار بار کرتا ہوں، 2 یا 3 دفعہ کر۔ میرے عزیزو یہ جو حضور کی فکریں ہمیں ملی ہے، فکر یہ ہے کہ ساری انسانیت، یہ جو کام ہے نا، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک کڑھن کا نام ہے، یہ ایک درد کا نام ہے، یہ ایک فکر کا نام ہے، یہ ایک تحریک کا نام ہے، یہ انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جانے کی کوشش کا نام ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا جب یہ کام اپنے اصولوں سے ہٹے گا اور قرآن و سنت کی بنیادیں سے ہٹے گا، یہ کام آوارہ گردی بن جائے گا، مسجدوں کے کھیل تماشے ہوں گے۔ تو ہم کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا اور لوگوں کو کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر کہنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کے پاس موقع تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ہم سب سے بدگمان ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر پھٹن آ جاتی ہے، رائے قائم کر لیتے ہیں۔ حضور طائف سے لوٹنے کے بعد حضور دعا کر اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، جبریل آ کر کہتا ہے کہہ دیجئے ہم ان کو مکہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں کرنا، اللہم اغفر لی، یہ نہیں لائیں گے، ان کی قوم، ان کی نسلیں ایمان لائیں گے۔ یہ انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہے
کہ قوم اب خود بھی اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے، جو کچھ اچھی باتیں معلوم ہے دوسروں تک پہنچا دو، لوگوں کو بلاؤ۔ اس فتنے کے زمانے میں ایمان انہی لوگوں کا بچے گا جو یا تو اپنے آپ کو کسی خیر کے کام سے منسلک کر لیں یا دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑ جائیں۔ پوری کی پوری باطل طاقتیں اس پر آمادہ ہو چکی ہیں اور اپنی طاقتیں لگا چکی ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ لیا جائے۔ کون فکر کرے گا؟ کیسے یہ فکر ہوگی؟ کیسے انسانیت جنت میں جائے گی؟ اس کے لیے دین کو سیکھنا پڑے گا، دین کو سمجھنا پڑے گا، علماء کی سرپرستی میں آنا پڑے گا۔ اسی لیے یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے۔ اب بتاؤ اس دین کو سیکھنے کے لیے اور اس دین پر عمل کرنے کی نیت سے کون کون اللہ کے راستے میں نکلے گا؟ تشکیل کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاء